بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اعوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ کچھ دوست مجھے بارہا واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج کرتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے حکیموں کی طرح جو بہت خطرناک امراض ہیں، کینسر ہے، دل کے مسائل ہیں یا گردوں پہ آپ یا حساس جو موضوعات ہیں ان پہ ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ میرے پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندہ جتنا جانتا ہوگا اتنی وہ احتیاط کرے گا۔ ایک یہاں فرض کریں یہ زہر ہے، دار چکنا ہے، رسک پور ہے یا کوئی خطرناک کوبرے کا زہر ہے، اس کو جو بندہ جانتا ہے کہ یہ بہت خطرناک زہر ہے وہ اس سے احتیاط کرے گا، اس سے بچے گا۔ لیکن جس بندے کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کے منہ میں بھی ڈال لے، کسی کو بھی دے دے۔ یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جتنے موضوعات میں نے ابھی بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے انتہائی حساس ہیں اور اس قدر حساس ہے کہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے بندے کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے میں عمومی طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز جو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں، اطباء کرام کے لیے اچھے نسخہ جات پر مشتمل ہوں، وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ طب جو ہے یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، گردوں کے امراض، دل کے امراض، جگر کے امراض، کینسر، دھڑا دھڑ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہیں کیا۔ وہ پوری زندگی کام کوئی اور کرتے ہیں اور صرف یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے کچھ لوگوں کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ استعمال کر کے اس طرح کی جعلی ویڈیوز بنواتے ہیں۔ یہ جعلی ہوتی ہیں۔ اصل طبیب جانتے ہیں کہ گردوں کے امراض تھوڑی سی غلطی کرنے سے کس قدر پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جگر کے امراض، جب جگر سکڑ رہا ہوتا ہے، یہ تو یہاں چینلوں پہ بیٹھ کے جعلی لوگ جو ہیں وہ چند دنوں میں جگر سکڑا ہوا جو ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گا دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کے مسائل میں بھی تھوڑی سی غلطی انسان کی جان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کی جان جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے پورے خاندان کا واحد کفیل ہو۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر تو ان پر عمل کر کے تو نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہوں گے۔ میرا آپ سب بھائیوں کی خدمت میں یہ عاجزانہ مشورہ ہے کہ ایسے امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ صرف اصل طبیبوں کے ساتھ رابطہ کریں، اور پھر جب یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، کینسر کے آتے ہیں، امراض قلب کے آتے ہیں، امراض جگر کے آتے ہیں، گردوں کے آتے ہیں، تو پھر ہم جو اصل طبیب ہیں وہ ان کی مکمل انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، مزاج دیکھتے ہیں، سابقہ مزاج دیکھتے ہیں، موجودہ مزاج دیکھتے ہیں، آگے آنے والا مزاج دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو متاثرہ عضو ہے، دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، یہ کس حد تک جو ہے متاثر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس میں ہماری ادویات جو ہیں وہ کام نہیں کریں گی، اس کو لائف سیونگ ڈرگز کی ضرورت ہے، اور وہ ڈرگز جو ہیں وہ اس وقت صرف اس کو کسی اچھے بڑے ہاسپٹل میں کسی ماہر ڈاکٹر کی زیر نگرانی ہی فراہم کی جانی چاہیے۔ تو میں ذاتی طور پر بہت سارے مریضوں کو بڑے ہاسپٹلز میں بھیج دیتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو سمجھتا ہے وہی کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح رائے قائم کر سکتا ہے۔ جو سمجھتا ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دل کا فیل ہونا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں گردوں کا فیل ہونا کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جگر کا سکڑنا کیا ہے،
یا کینسر کیا ہے، یہ پھر ادھر یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ فوری علاج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، علاج انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں جو مجھے اس طرح کی میسج کرتے ہیں، ایک تو یہ بات ہو گئی ان کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ گردوں کے امراض کے حوالے سے جو دوست میسج کر رہے ہیں کہ اس پہ ویڈیوز بنائیں، چلیں اس پہ ہم صرف اطباء کے لیے علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ امراض کے حوالے سے ویڈیوز بنانے کا ایک سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں جلد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں صرف یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ہوتی ہے اس کو ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے، مبتلا ہیں، وہ اس طرح کے کسی جعلی دعوے کرتے ہیں کسی اور ایسے شخص سے جس کا زندگی موت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ نے مریض جان بوجھ کر ایسے یہاں پر آپ چلا جائے گا دوائی منگوا لیں تو وہ لازمی طور پر خودکشی کرنے کے مترادف جو لوگ مختلف میں نے خود دیکھا ہے، میں نے الحمدللہ مجھے 30-35 سال ہو گئے جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہوئے، یہ دیکھیں ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا، وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے خود یہ دیکھا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے امراض میں مبتلا لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں اس مرض کو ہی نہیں جان رہے ہوتے، گردوں کی جو اور بہت مہارت کا کام ہے ایسے مریضوں کا علاج کرنا، ہر بندہ ایسے مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ اور آپ دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پوری دنیا میں اربوں ڈالرز لگا کے تحقیقات ریسرچ ہوتی ہے، انہوں نے بال کی کھال تک اتار دی ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کہاں پہنچ گئی ہے، انسانی جسم کا ایک خلیہ جو ہے اس پہ انہوں نے کام کر دیا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یہاں تک انہوں نے ریسرچ کر لی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایسے مریضوں کو جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں۔ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ گردے سکڑ جاتے ہیں، جگر سکڑ جاتا ہے، دل پھیل جاتا ہے۔ اب ایسے مریضوں کو صرف وہ لائف سیونگ ڈرگز پہ چلائیں گے، ڈائلیسس کروائیں گے، یا ویسے ان کی جو سمپٹومیٹکلی ٹریٹمنٹ ہے وہ کریں گے۔ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی نہیں بات کر رہا، پوری دنیا میں ہی ہے۔ یا پھر وہ کہیں گے کہ اگر صورتحال موافق ہے تو آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیں، کڈنی دستیاب ہے تو کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا لیں، لیور دستیاب ہے تو لیور ٹرانسپلانٹ کروا لیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں آپ خود سوچیں کہ اگر ان کا علاج اتنا ہی آسان ہو تو یہ لوگ نہ کر دیں۔ پھر ہمارے پاس جو مریض حکیموں کے پاس آتے ہیں یہ تو پھر ان سب سے اکثر گھوم پھر کے لا علاج ہو کر آتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورتحال میں تو بہت ہی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تک دیکھنا پڑتا ہے کہ اس مریض کا علاج ہو سکے گا یا نہیں ہوگا۔ میں نے خود ذاتی طور پر میرے پاس بہت سے لوگ ایسے چینل کے توسط سے بھی آتے ہوں گے کہ جن کو میں خود ریفر کر دیتا ہوں، کارڈیالوجی میں جائیں آپ کڈنی ہاسپٹل میں جائیں، آپ لیور ہاسپٹل میں جائیں۔ کسی بندے کو درست گائیڈ کرنا جو ہے یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بھلی بات ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اس پہ تجربے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیں اور وہ بالآخر مر جائے۔ ایسے لوگ جو جعلی عناصر ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ میں بھی کئی دفعہ مجھے لوگ ویڈیو بھیج دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی فلاں حکیم صاحب فلاں چینل پہ فرما رہے ہیں کہ گردے جو ہیں وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اصل طبیب ہو، مکمل طور پہ مرض کو سمجھے، پھر آگے اس کی کمپلیکیشنز کو سمجھے، تو پھر پیچیدگیوں کو سمجھے، پھر جا کے وہ کوشش کر سکتا ہے کہ یہ مریض ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ شافی حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، اور بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جب کوئی پھر چارہ نہیں بچتا، صرف آپ نے ڈائلیسس پہ جانا ہوتا ہے، یا لیور ٹرانسپلانٹ پہ جانا ہے، یا کڈنی ٹرانسپلانٹ پہ جانا ہے، یا دل کے مسائل میں پھر آپ نے لازمی طور پر جدید میڈیکل سائنس کا سہارا لینا ہے۔ جتنے مریض ہیں ان سب کو میرا یہ بہت ہی صحیح اور درست مشورہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی پڑھا لکھا طبیب، کوئی بھی پڑھا لکھا فرد، کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی پڑھا لکھا ہومیوپیتھ یا کوئی بھی وید جو ہے وہ میری اس بات سے
اختلاف نہیں کر سکتا جو میں نے کی ہیں۔ بہت بڑی بڑی پیچیدگیاں جو ہیں پھر وہ دیکھنے میں آتی ہیں، اور اکثر مریض جو ہیں پھر وہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ان امراض میں مبتلا مریض جو ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ایسے ہی جس کا سنا اس کے طرف نہ بھاگنا شروع کر دیا کریں، اور ایسے تمام اطباء کرام جو اس قسم کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ بالکل ابھی پریکٹس شروع ہی نہیں کی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے پیارے بھائی ہیں، تو مجھے آتے کہہ دیتے ہیں جی ہم گردوں کے امراض کے علاج کریں گے، ہم دل کے امراض کا علاج کریں گے، ہم جگر کے مریضوں کا علاج کریں گے، اس کے نسخے فراہم کر دیں آپ۔ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، اس ترتیب سے آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے۔ دیکھیں، ہر طریقہ علاج کی اور ہر ایسے کہہ لیں کہ طبیب کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر اگر کوئی بندہ ان حدوں کو کراس کرتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اور جو اصل طبیب ہیں ان کے لیے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی مختلف شرائط و ضوابط جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، ضابطہ اخلاق ہے، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایک پورا نظام ہے، لیکن جو جعلی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ آپ جب بھی کسی طبیب کے پاس جائیں پوری انویسٹیگیشن کریں، خدا نہ کرے اگر آپ ایسے امراض میں مبتلا ہیں تو ہمیشہ کسی مستند معالج سے ملیں، اور اگر آپ کو فائدہ ہو تو ٹھیک ہے اس سے علاج کروائیں، ورنہ آپ علاج چھوڑ کے کسی اچھے ہاسپٹل رابطہ کر لیں۔ میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی لوگ جو جعلی حکیم ہیں نا، یا جعلی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے وہ اس طرح کے خطرناک علاج جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو آگ لگ جاتی ہے، منفی پروپیگنڈا مہمیں میرے خلاف شروع کر دیتے ہیں، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے بات حق کی کرنی ہے، سچ کی کرنی ہے، اور جو میں نے حق یا سچ سمجھنا ہے وہی بیان کرنا ہے، اور اسی میں آپ سب لوگوں کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔